السلام علیکم، میرا نام زہیب حسن ہے اور آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے ایویلویشن آف اسلام۔ اسلام نے اس دنیا میں کس قدر ترقی دی اور اس دنیا کی ڈیولپمنٹ میں اسلام کا کتنا رول ہے اور مسلمانوں نے کس قدر محنت سے دنیا کو سکھایا۔ آج دنیا مانے یا نہ مانے، لیکن بیرون کارا ڈی واکس نے اپنی ایک کتاب دی لیجیسی آف اسلام میں لکھا کہ مسلمان یونانیوں کے شاگرد تھے، لیکن اس نے اعتراف کیا کہ مسلمانوں نے بہت ہی زیادہ پازیٹیو رول دیا ہے دنیا کی ڈیولپمنٹ میں۔ اسی طرح برٹرینڈ رسل نے اپنی کتاب دی ہسٹری آف ویسٹرن عربس میں مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے بہت کچھ لکھا کہ انہوں نے علم کی دنیا میں بہت ہی پازیٹیو رول ادا کیا، لیکن ساتھ میں اس نے یہ لکھا کہ یہ بینگ اے ٹرانسمیٹر انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے یونان کی بکس کو ٹرانسلیٹ کیا اور یورپ تک ان کو بھیجا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، یہ الزام ہے، کیونکہ یونان نے جس فیلڈ میں ترقی کی وہ ہے فلسفہ اور آرٹ۔ سائنس کی دنیا میں اس نے ترقی نہیں کی، اور ویسے بھی اسلام نے جو آگے بھیجا وہ تو یونان کے پاس موجود ہی نہیں تھا، اور ویسے بھی یونان کو کیا 1000 سال لگنے تھے کہ وہ یورپ تک اپنا علم ٹرانسفر کرتا؟ کیا عربس کی ضرورت تھی اس کو؟ پہلے کیوں نہیں انہوں نے جو ہے نا اپنی بکس یا اپنا علم یورپ تک بھیجا؟ عرب کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ اس لیے آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے ارشمیدس کا نام تو سنا ہوگا، جس نے جیومیٹری ایجاد کی تھی۔ وہ ارشمیدس کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کیونکہ وہ ساحل سمندر پر جیومیٹری کے کچھ کویسچن سالو کر رہا تھا۔ اسلام سے پہلے ذہنی آزادی نہیں تھی، آپ ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں تھے کر سکتے۔ آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا چلوں سقراط کی۔ وہ ایتھنس کے لوگوں کو مائنڈ کو ایوالو کرنا سکھا رہا تھا کہ آپ کس طرح ترقی کی طرف جا سکتے ہیں، کس طرح پروگرس کر سکتے ہیں، کس طرح نیو چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں۔ تو اس کو صرف اس بیس پہ زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ اس کے بعد اگر آپ پلوٹارک کی تھیوری کے مطابق دیکھیں تو اسپارٹا میں بہت سے لوگوں کو صرف اس وجہ سے قید اور جلا وطن کر دیا گیا کیونکہ وہ سائنس میں پروگرس کر رہے تھے اور اپنے مائنڈ کو آزاد کر رہے تھے۔ ان میں کچھ سقراط، ارسطو، فدیاس، اسکائلس، یہ کچھ سائنٹسٹ کے نام ہیں، اور اگر آپ اسکائلس کے بیان کے مطابق دیکھیں تو اسکائلس کو صرف اس وجہ سے موت ہوئی کیونکہ اس نے کچھ سائنس سے ریلیٹڈ راز افشاں کر دیے تھے، اس لیے اس کو موت دے دی گئی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پاپ سلویسٹر، اس کا اصل نام گربرٹ تھا اور یہ 945 میں فرانس میں پیدا ہوا اور 1003 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ ایک کچھ عرصہ کے لیے اسپین گیا، وہاں سے اس نے عربس کی کچھ بکس لی اور ان کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور جب واپس آیا تو وہاں کے لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ کچھ کالا جادو لے آئے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اس سے پہلے ان کے پاس یہ علم موجود ہی نہیں تھا، یہ عرب سے لے کے آئے تھے یہ تمام علم۔ اسلام پہلی دفعہ مذہبی آزادی لے کر آیا تھا۔ اسلام نے بولا کہ مذہب کو اور سائنس کو الگ رکھیں، یہ دونوں ایک الگ بحثیں ہیں۔ نبی پاک نے بیان فرمایا کہ مذہبی علم قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ایک مستند ایڈیشن آ چکا ہے، اس کے اوپر سوال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے علم ہمارے اوپر نازل ہوا ہے۔ سائنس کی دنیا میں آپ جتنی مرضی ترقی کریں۔ ایک دفعہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پہ کچھ لوگ کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، اور نبی پاک نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ پولینیشن کا عمل کر رہے ہیں۔ پولینیشن مینز مذکر کو مونس کے اوپر مار رہے ہیں، اس سے پروڈکشن میں اضافہ ہوتا تھا کھجوروں کی۔ تو نبی پاک نے اپنے بیان کے مطابق فرمایا کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کو، تو لوگوں نے وہ پولینیشن کا عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ بعد نبی پاک کو پتہ چلا کہ کھجوروں کی پیداوار میں کمی آ گئی، تو نبی پاک نے پوچھا کہ کیوں، ایسا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پولینیشن کا عمل چھوڑ دیا گیا کیونکہ آپ نے بولا تھا اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے بیان فرمایا کہ یہ سائنس سے ریلیٹڈ چیز ہے، میں نے ایک اپنی تھیوری، ایک اپنا گمان پیش کیا، میں جو مذہب سے ریلیٹڈ آپ کو بتاؤں اس کو فالو کرو، جو اللہ کی وحی یا میں کچھ دین کے ریلیٹڈ آپ کو بتاؤں تو اس کے اوپر سوال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر سائنس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کچھ علم ہے تو آپ اس کو ضرور اپلائی کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس لیے اسلام نے ذہنی آزادی دی جو کہ اس سے پہلے بالکل نہیں دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ پہلے دیکھیں کہ بہت سے ریاستیں ہیں جنہوں نے اقتدار حاصل کیا، جن میں سے ایران، یونان اور کچھ اور ہیں، لیکن وہ اپنی زبان اور اپنا مذہب لوگوں کے اوپر مسلط نہ کر پائے۔ لیکن اسلام جب اقتدار حاصل کیا تو اس نے مسلط کیا اپنا مذہب
مسلط نہیں آپ کہہ سکتے، لوگوں نے بیسیکلی مسلمانوں سے سیکھا اور زبان سیکھی۔ اسی طرح مسلمان جب بھی کسی علاقے میں گئے کاروباری گھر سے تو انہوں نے لوگوں کو اپنا مذہب سکھایا اور لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا۔ اس طرح اسلام نے اس دنیا میں ترقی دی، ایوالویشن دی اور بہت سے لوگوں نے مذہب سیکھا، اور اسلام نے دنیا کی پروڈکشن میں بہت ہی پازیٹیو رول ادا کیا۔ آپ آج لوگ مانیں یا نہ مانیں، ایتھیسٹ مانیں یا نہ مانیں، واحد اسلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے بعد ہی یہ دنیا اتنی زیادہ ترقی کر پائی، اس سے پہلے اتنی زیادہ ترقی نہیں تھی۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی دعوت حق تک تو پہنچی، لیکن انقلاب حق تک نہ پہنچی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ نے ملٹری آپریشن کر کے دنیا کے مائنڈز کو سیٹ کرنا ہے، جو پچھلے انبیاء نہ کر پائے۔ ان کی دعوت تو دی جاتی تھی، وہ دعوت تو اللہ کے مطابق دیتے تھے، لیکن لوگ مانتے تھے، جیسے ہی ان کا وصال ہو جاتا تھا لوگ ان کی دعوت کو چھوڑ دیتے تھے، گمراہ ہو جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بعد ایسا نہیں ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا جو کلائمیکس ہے وہ ان کے صحابہ کرام کے دور میں جا کر ہوا۔ اس لیے اسلام کا ایک بہت ہی زیادہ پازیٹیو رول ہے، اور ویسے بھی عباسیوں کے دور میں مسلمانوں نے بہت ہی علم کے اوپر کام کیا۔ تو اللہ ہم سب کو علم عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف عطا فرمائے، اللہ حافظ ناصر، آمین۔